کہتے ہیں کہ کسی نے بہن نے پوچھا ہے کہ حالت حیض میں شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں تو وہ کہنے لگے کہ میں رجوع کروں گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی اس دور میں اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی تو سرکار نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام الناس کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خود کسی بھی حدیث کو یا قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش کر کے اس سے استدلال کرے اور اپنے لیے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کی کوشش کرے۔ اگر دین سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر یہ تمام جو دارالعلوم ان کو بند کر دیے جائیں، آپ خود ہی حدیثوں کی کتابیں اٹھائیں، ان سے نتائج نکال لیں۔ تو یہ جو بہت ہی ڈیڑھ ہوشیار صاحب جو بھی ہیں جنہوں نے یہ اقدام اٹھانے کی کوشش کی، یہ کاش اس کی شرح بھی پڑھ لیتے تو تمیز حاصل ہو جاتی کہ انہوں نے 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، اپنی زوجہ کو صرف 1 طلاق دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 طلاق کو مانا تھا، اور حالت حیض میں چونکہ دی تھی اس وجہ سے سرکار غضبناک ہوئے، رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب ان کا حیض گزر جائے اس کے بعد آپ پھر طلاق دینا چاہیں تو طلاق دیں، یعنی حالت طہر میں طلاق دیں۔ اس کا مطلب اس کے بعد بھی ان کے پاس طلاق کا حق باقی تھا۔ تو یہ کس نے کہا کہ 3 طلاقیں انہوں نے دی تھیں اور 3 طلاقوں کے بعد اللہ کے نبی نے رجوع کا حق دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ منسوب کیا عبداللہ بن عمر کی طرف، ہمارے نبی کی طرف، اور اپنے لیے ایک حرام کام کو حلال کرنے کے لیے حدیث سے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ الگ ایک اور حرام اور گناہ کبیرہ، اور بغیر مطلب علماء سے رجوع کیے نتیجہ نکالا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ دیکھیں، پہلی جگہ فرمایا اگر نہیں جانتے اہل علم سے رجوع کرو، دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ دونوں جگہ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، گوگل پر بیٹھ جاؤ مفتی گوگل صاحب سے اور وہاں سے سرچ کر کے مسئلہ نکال لو۔ ایسی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس سے مراد فقہا ہیں ایک قول کے مطابق۔ تو اس لیے از خود استدلال کر کے اور وہ بھی غلط نتیجہ نکال کر دونوں صورتوں میں مزید گناہ کے مرتکب ہوئے۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں تو پھر آئیے مجھ سے رجوع کر لیں، میں آپ کو عالم بناتا ہوں، مفتی بنا دیتا ہوں، عالمہ بنیں، مفتیہ بنیں، باقاعدہ اصول سیکھیں، پورا درس نظامی پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بالکل یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ بہت سارے امور میں نتائج مرتب کر سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کا بیٹا کینسر میں تڑپ رہا ہو اور آپ چھری لے آئیں کچن سے کہ یار میں خود ہی آپریشن کر کے دیکھتی ہوں، پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کریں گے، اور آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر، ایک انٹرنیٹ کے اوپر وہ لگا لیں ویڈیو کہ کیسے آپریشن ہو رہا ہے، دیکھ دیکھ کے بچے کا پیٹ چیر کر دیکھیں، تو پھر ہم یہ جرت کر کے دیکھیں تو پھر مانیں آپ کو۔ تو جہاں جان جانے کا خوف ہو وہاں آدمی کانپ جاتا ہے، جہاں ایمان جانے کا خوف ہو وہاں پہ دلیر ہو کر آگے آتا ہے، یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اگر ایسا کوئی بھائی واقعی فرضی اگر سوال نہیں ہے، حقیقت پر مبنی اور ایسے بھائی ہمیں سن رہے ہیں تو خدا را اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں ورنہ بہت سخت آپ کی گرفت ہوگی۔